व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान रजा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए रजा भाई। रजा हारून साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन साहब, हम जानते हैं कि 5 जून का बजट सेशन जो सदर जरदारी ने बुलाया था उसमें अब ताखीर देखी जा रही है। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक सदर मुमलिकत को 2 डेट्स दी गई हैं, 10th या 12th जून फॉर द बजट सेशन। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि इस वक्त बाजार बड़ा गर्म हो गया है कयास आराइयों का, और उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीर में जिक्र कर दिया कि इस्लामाबाद के बाबू कराची और ग्वादर का कंट्रोल चाहते हैं। हम ये जानते हैं काफी वक्त से ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वफाक के पास पैसे नहीं है, सूबों से पैसे लेके वफाक को दिए जाएंगे। बिलावल साहब ने 26वीं तरमीम पे ट्वीट करके सबसे पहले कौम को बताया था एनएफसी फॉर्मूला चेंज हो रहा है। सर, इस पूरे सिनारियो के ऊपर आपके पास क्या इत्तलात है और आपका क्या ओपिनियन है? रजा हारून साहब। सर भाई, मेरे पास तो वही इत्तलात हैं जो मैं चेयरमैन साहब को सुन रहा हूँ या मुख्तलिफ टॉक शोज में जो ऐसे रिलायबल या कनेक्टेड सोर्सेज, इन कोटेशन जिनको आप कनेक्टेड सोर्सेज कहते हैं, जो बातें कर रहे हैं। एक तो जाहिर है कि जो आपने कहा फिस्कल पॉलिसीज के हवाले से, बजट के हवाले से, फंडिंग के हवाले से इशूज हैं कि जी विफाक का एक अपना मौक़िफ़ है कि वो कुछ अपने जो बर्डन है वो ट्रांसफर करना चाहता है सूबों को। दूसरी तरफ एक बात वो जो दबे लफ्जों में होती है बिटवीन द लाइंस, वो 28वीं आईनी तरमीम की होती है। जब चूंकि कोई वाज़ेह खतोकाल हमारे सामने है नहीं, गुफ्तगू है मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो कि बड़ी के इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़ी सरप्राइजिंग हैं कि कैसे वक्त में जब मुल्क में आपको यूनिटी चाहिए हो, इत्तेहाद चाहिए हो, आपके बड़े चैलेंजेस, आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो आप इस तरह की जो है बातें करें। मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से बात हो रही है। अब इसका कोई खतोखाल कोई बात नहीं करता, कोई इसकी आईनी तरमीम की बात नहीं करता, कोई इसका पूरा ड्राफ्ट सामने नहीं रखता कि उसके ऊपर बैठकर बात की जाए कि आया मुमकिन है भी कि नहीं है, या आया इसके अंदर जो आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की हैं कि नहीं की हैं। किसी की ख्वाहिश पे, किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे आइन में तरमीम नहीं की जाती। ये बुनियादी असूल है आइन का कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उसमें जो भी तरमीम होगी वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगी। तो तला भाई, ये कंफ्यूजन है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो आने वाला बजट है, और आने वाले बजट में हमें जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि हमारी मईशत इस वक्त तेजी के साथ तरक्की नहीं कर रही, बल्कि तरक्की कर ही नहीं रही है। और उसके लिए दो फैक्टर्स पे फेडरल हुकूमत को और हमारे रियासत के औजारों को तवज्जो देनी चाहिए। वो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बल्कि जो हमारी मकामी लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो भी मुझसे बाहर जा रही है। बी, हमारा जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार है। हमारी रजा भाई $40 बिलियन है, और उसकी रीजन ये है कि हमारा जो एनर्जी की कॉस्ट है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो रेवेन्यू की मोबिलाइजेशन है, वो बहुत पुअर हो चुकी है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बड़े चैलेंजेस, नेशनल चैलेंजेस हैं जिनसे नबरत आजमा होने के लिए तलबई आपको सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अब ऐसे में अगर कोई फुजड़ियां छोड़ेगा, कोई ऐसी बातें करेगा, तो आप मुझे बताएं कि नेशनल कोहेजन कैसे पैदा होगा। सो आई एम वेरी सरप्राइज कि कैसे मौके पे कि जब बजट पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए और उसमें हम जो है उन दो चीजों पे कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, हमारी तवज्जो जो है गैर जरूरी बातों की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रजा साहब। मैं समझता हूँ इनफैक्ट गौहर एजाज साहब ने गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत बात की। पाकिस्तान के नामवर तिजारती रहनुमा भी हैं, साबिक वजीर भी रहे हैं, और गौहर एजाज साहब, रजा साहब, वो इंसान है पाकिस्तान के, कमाल इंसान है, जिन्होंने सबसे पहले IPPs के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया कि खुदा के वास्ते ये पैसे तो बचाओ किसी तरीके से। गौहर एजाज साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम के $60 अरब, $60 बिलियन इस वक्त बैंकों में रखे हुए हैं, जिससे वो सूद लेते हैं और अपना घर चलाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान बैंकों से कर्जा लेती है और बैंकों को सूद देती है, अपनी हुकूमत चलाती है। पाकिस्तान सूद के दलदल में ऐसा फंस गया है कि ना पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है, ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहां आना चाहता है। तो माहौल तो बड़ा खराब है रजा भाई। मेरा सवाल आपसे इस वक्त यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर ये दबाव डाला जा सकता है इस हाइब्रिड निजाम में कि अगर आपने अपने 2 सूबों के अंदर हुकूमत चलानी है तो जो हम कह रहे हैं वो करो, नहीं तो आपसे आपकी ये हुकूमत भी ले ली जाएगी? तो भाई, इस सोच से जो है ना, जो आपके सवाल तो बहुत मुनासिब और अहम है आज के दौर के हवाले से और बिल्कुल करंट हालात के हवाले से, लेकिन मैं इसमें मैं कहता हूं कि इसमें हमारी फिक्र कहां चली गई। मतलब पीपल्स पार्टी का सूबा, मुस्लिम लीग का सूबा,
پی ٹی آئی کا صوبہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان ہے یار, پاکستان کے صوبے ہیں, جتنے بھی سیکشنز ہوں ہمارے, جتنے بھی صوبے ہوں, جتنے بھی ہماری ڈسٹرکٹ ڈویژنز ہوں, ہم پاکستان کے حوالے سے کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیا ہم آج یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ 2 صوبے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تو ہم ایسی پالیسی لیں گے پیپلز پارٹی کو نقصان ہو تو الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا؟ یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک صوبہ مسلم لیگ کے پاس ہے تو چلیں وہاں پہ میکسیمم کلیمز لگا دیں, مائنی, لوکلی, لافلی, ایسے کلیمز لگا دیں کہ ان کو حکومت کرنے میں مشکل ہو, تو فائدہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, پی ٹی آئی ہوگا, نقصان پاکستان. بھائی ویسے ایک صوبہ ہی ہے نا ہمارا, وہاں الیکشن بھی الگ سے ہی ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ, کہیں سندھ میں ایسا شروع نہ ہو جائے. میرا یہ بنیادی جو آپ کے سوال میں جو بہت اہم نکتہ ہے نا طلبہ بھائی, ہمیں اسے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے یار. یہ نیشنل تھاٹ نہیں ہے. مطلب ہم پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, مسلم لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں کو دیکھ کے اگر ہم نیشنل پالیسیز بنا رہے ہیں کہ ان کو فیور کریں گے یا ان کو دبا دیں گے یا ان کو اٹھا دیں گے, تو یار پھر اللہ عالم یار ہم تو پھر بہت پیچھے ہیں, ہم تو دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے. امپورٹنٹ پوائنٹ 2 منٹس سر. اس وقت ہمیں جس طریقے سے میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ ایران کرائسس میں, کانفلکٹ میں جو کراچی کو ایک امپورٹنس مل گئی ہے ریجنل, گلوبل اور لوکل ٹرانسشپمنٹ کی وجہ سے, فورن انویسٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, ان کی توجہ ہے امریکہ کا غیر ضروری ایک پہلی دفعہ پاکستان کی طرف جھکاؤ ہے, یعنی بہت اثر رسوخ ہماری طرف ہے اس وقت. تو ہمیں اپنے اسپورٹ سٹی کو ونس اگین وی ہیو ٹو میک کراچی دا گیٹ وے سٹی فار دا انٹائر ورلڈ, جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا. اور اس کے لیے ہم ضرورت ہے کہ کراچی میں میگا انویسٹمنٹ ہو, میگا پروجیکٹس پہ, پورٹس پہ, ہائی ویز پہ, کمیونیکیشن پہ, اس کی میونسپل فنکشنز پہ, اس کے انفراسٹرکچر پہ, اور یہ پورے پاکستان مل کر کرے, کیونکہ آج بھی کراچی طلب بھائی پورے ملک کو پالتا ہے نا, سب کہتے ہیں. تو آئیں اس کو مل کر اس بجٹ میں ہم اس پوائنٹ کو سامنے رکھیں. تو مجھے نظر تو آئی نا کہ میرا لیڈر جو ہے, میرا پرائم منسٹر جو ہے, وہ کوئی ویژنری آدمی ہے. وہ کراچی کو اگر فوکس نہیں کرے گا بجٹ میں اپنے مسائل کے حوالے سے, پالیسیز کے حوالے سے, تو میں سمجھوں گا کہ ویژنری بندہ نہیں ہے. پھر وہ رضا صاحب, آپ جانتے ہیں حضور کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کتنا دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہی بیانیہ آگے بڑھتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ رضا صاحب کہ گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے نامور صحافی ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس سے کنیکٹڈ ہیں, اعزاز سید, وہ یہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے خبریں دے رہے تھے کہ صدر زرداری کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نئے یونٹس بنانے ہیں ایڈمنسٹریٹو کراچی اور گوادر آپ کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے تو پہلے آپ کو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہوگا. اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم آپ کا مطالبہ پورا کر دیں گے. آپ کی رائے حضور اس کے اوپر؟ ایون دو میں جانتا ہوں کہ آپ رومرز کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنے کریڈیبل لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ کوئی کلاسیکل قسم کی چول سمجھے نا, جس کو ہم کراچی والے چھوڑم چھاڑی کہتے ہیں, جی سر, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی. کیونکہ nobody would think, مطلب اسپیشلی سندھ کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتی ہے طلب ہے, you know better than me, کہ آپ یہ, اور اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا نا. اور اس طریقے سے پرائم منسٹر بننے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب یہ اپنے سینئر, ون آف دا موسٹ سینئر پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں کراچی پاکستان کے اس وقت وہ ہیں, along side with نواز شریف صاحب. یہ 2 پاکستان کے بہت سینئر لیڈرز ہیں جنہوں نے کہ ایڈمنسٹریٹو اور اسٹیٹ کی پوزیشنز بھی ہولڈ کی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ویسی بات کریں گے, تو میں تو اس کو بالکل ریفیوز کرتا ہوں. ایک بات اور سر, بجٹ کے حوالے سے طلب ہے جو امپورٹنٹ, جو میرے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ جو سیلریڈ کلاس پہ جو ٹیکس لگا ہوا ہے نا سر, اس کو جو ہے نا گورنمنٹ دیکھے اور اس کو ٹیکس بیس کو اپنی براڈن کرے. جن سیکٹرز پہ ٹیکس نہیں ہے وہاں لگے, لیکن خدا کے واسطے یار یہ سیلریڈ کلاس پہ جو ٹیکس ہے, اور خاص طور پہ پھر جو کارپوریٹ سیکٹر پہ جو سپر ٹیکس لگا رکھا ہے, یہ تو گروتھ کو روکتا ہے یار. یہ تو ایسے بندوں کو جو ہمارے ایسے برینز ہیں وہ پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو آپ جہاں ہم نے اور بہت باتیں کی ہیں جو ہم نان ٹیکنیکل لوگ کر سکتے ہیں, عوامی لوگ, وہ یہ ہے کہ جناب ٹیکسز پہ ذرا نظر ثانی فرمائیں, اب گزارا نہیں ہوتا لوگوں کا. سر ہمارے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب ایف بی آر اپنا ٹیکس ٹارگٹ پورا نہیں کرتا تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کے اوپر, پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے ہم اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں. عوام تو مجبور ہے, پیٹرول تو ڈلوانا ہے. لیکن رضا صاحب اب ضروری سوال ہے یہ بھی, اللہ نہ کرے, میں ایک اور سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ڈسکس بہت ہو رہا ہے سر. بجٹ آ رہا ہے اگر 10 یا 12 تاریخ کو, یعنی منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, یہ 3-4 دن ہوں گے اسمبلی میں کسی قانون سازی کے لیے,
اور میں سوال اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں رضا بھائی کیونکہ اس دور کے اندر میں نے اور میری نوجوان قوم نے رات 12 سے صبح 5 بجے تک بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک بل پاس کرنے کے لیے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر یہ بل آئے گا, قومی اسمبلی میں بھی سینیٹ میں پاس ہو جائے گا, نئی قانون سازی ہو جائے گی, جس کی وجہ سے بجٹ میں تاخیر ہوئی ہے, نئے یونٹس بھی بن جائیں گے, اور وفاق کے پاس جو پیسے کم ہیں وہ صوبوں سے اپنی طرف کر لے گا. اگر لیٹ سے کہ اگلے ہفتے 3-4 شروع کے دنوں میں یہ قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ لیٹ سے اگر حکومت پیپلز پارٹی کو بھی منا لیتی ہے, ہماری عوام اور قوم کی طرف سے آپ کی نظر میں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ کراچی والے اداس ہوں گے یا خوش ہوں گے جب ان کو معلوم پڑے گا کہ وفاق نے نظام سنبھال لیا ہے؟ بڑا ٹیکنیکل ہے. ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ چونکہ ایسی سچویشن ابھی ہے نہیں تو اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا آدمی, لیکن دیکھیں نا وفاق کے نظام میں تو ابھی اور بھی بہت سے شہر ہیں نا, بہت سے ادارے ہیں. پر بلاول صاحب نے کراچی اور گوادر کہہ رہا تھا بھائی. ہاں یہ تو خیر ممکن نہیں ہے دونوں باتیں. گوادر کا تو ایک سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ سی پیک میں آ رہا ہے, اور سی پیک کا معاملہ جو ہے وفاق کے پاس ہے, تو وہاں کے حوالے سے تو آپ ایک حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وفاق نے بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے چائنا کے ساتھ, سم سارٹ آف اے کنٹرول تو وہ آج بھی وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں, سی پیک اتھارٹی انجوائے کرتی ہے. لیکن کراچی جیسے شہر کے لیے ایسی بات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا. ہاں کراچی کے اندر پرابلمز ہیں, اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے ہمیں. کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی ہے, میسو ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اس پہ نظر ہونی چاہیے. اس میں بڑا جو ہے کافی عرصے سے کام نہیں ہوا, یہ سب بات حقیقت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس میں سب لوگ مدد کریں. جیسے میں نے پہلے کہا, کراچی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے وفاق, صوبے, لوکل گورنمنٹ تینوں مل کر کام کریں. کیونکہ کراچی کی جو ریجن ہے نا, کراچی کی جو ڈویژن ہے جورسڈکشن کی, اس میں تو آلریڈی وفاق کے پاس بہت سارا میونسپل فنکشن ہے, اور وہ کے ایم سی چاہے وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے تھرو ہو, اسٹیل مل کے تھرو ہو, پورٹ قاسم کے تھرو ہو, دیگر جو کنٹونمنٹس کے ہمارے جو ادارے ہیں, یہ تو تمام ایک طریقے سے وفاق کی چیزیں ہیں نا. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسا بات کریں, ہم ایک یونٹی آف کمانڈ کیوں نہیں بناتے کہ جی کراچی کو چلیں فوکس کر لیتے ہیں ایز اے نیشنل ایجنڈا, اور بجائے اس کی کسی اہمیت کو چینج کرنے کے یا اس کی ایڈمنسٹریٹو حیثیت کو چینج کرنے کے, ہم سب مل کر بیٹھ کر کراچی میں ایک بورڈ بنا کے ہم کراچی کی خدمت کرنے میں کیا قباحت ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایسی باتیں کریں جو کانفلکٹنگ ہوں اور جس سے سوائے اس کے کہ انتشار پھیلے اچھے کی امید کم ہو. So I don't think so کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے without trying all the other options first. تھینک یو سو ویری مچ رضا ہارون صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. ویورز ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, بات کریں گے انٹرنیشنل سچویشن پہ. ڈونٹ گو اینی ویئر, کیپ واچنگ آواز ٹی وی.